بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک 15 ہجری میں خلافت راشدہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان لڑی گئی ایک جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور پورا بلاد الشام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ جنگ یرموک اسلام کی مشہور اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ 636 عیسوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 سال بعد ملک شام میں دریائے یرموک کے کنارے لڑی گئی اور ابو عبیدہ بن الجراح کی کمانڈ میں اسلامی لشکر کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی۔ پہلے اسلامی لشکر کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، لیکن پھر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات پر ابو عبیدہ بن الجراح کو قیادت سونپ دی گئی۔ ان کے علاوہ اسلام کے جید صحابہ کرام اور جنگجو عمرو بن العاص، شرجیل بن حسنہ اور یزید بن سفیان بھی اس اسلامی لشکر میں شریک تھے، جبکہ بازنطینیوں کی طرف سے ٹوڈور ٹریتھاسس عرف دائر جان، وہان، حبلہ بن الحیم، کناتیر اور گریگوری شامل تھے۔ تاریخ میں بازنطینی افواج کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ اور مسلمان مجاہدین کی تعداد 20 سے 24 ہزار بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید نے صرف 60 صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں زبیر بن العوام، عبداللہ بن عمر، زرار بن ازور، عبد الرحمن بن ابی بکر اور فضل ابن عباس کے ساتھ مل کر حصار کی صورت میں ہرکل کے 60,000 بازنطینیوں کو میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ رومیوں کے 5,000 کفار ہلاک ہوئے، جبکہ 60 میں سے 10 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جنگ یرموک وہی جنگ ہے جس میں 3 صحابہ ایک دوسرے کے لیے پانی کا احاطہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ جنگ یرموک وہی جنگ ہے جس میں خالد بن ولید کی وہ ٹوپی گم ہو گئی تھی جس میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سلوائے ہوئے تھے۔ جب تک میدان جنگ میں انہیں وہ ٹوپی نہیں ملی، خالد بن ولید کو چین نہیں آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے یرموک کے بعد کنسرین، حلب اور انطاکیہ فتح کیے اور پھر بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنو سعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 حضرات کو خلیفہ بنانے کی سفارش کی تھی، ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ آپ السابقون والاولون اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا لقب بھی عطا فرمایا تھا۔ 5 ہجری کو غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت جلد سرزمین ایران اور روم و شام مسلمان گھڑ سواروں کی سموں کے نیچے ہوں گی۔ یہ پیشن گوئی جنگ یرموک کی فتح کے ساتھ پوری ہو گئی۔ صحابہ کرام اور مجاہدین کا جذبہ ایمانی اور عشق رسول اس انتہا پر تھا کہ وہ میدان جنگ میں جلد از جلد شہید ہو کر اپنے رب اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے مشتاق تھے۔ اور اسی ایک نوجوان کے بارے میں کہ جو اس جنگ میں شریک تھا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں ایک نظم تحریر کی تھی جو کچھ اس طرح سے ہے۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیما بے مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ بولا امیر فوج کے وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو،
کرنا یہ عرض میری طرف سے پس السلام، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔